حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ کن کے شیخ ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی قدس سر العزیز کے شیخ۔ انہوں نے فرمایا، مقام فنا اور بقا پر بات کی کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ کسی مرید نے، طالب علم نے سوال کیا، حضور ذرا فنا اور بقا مزید سمجھا دیں۔ فرمایا، جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھ لینا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرما دی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری عمر تہجد قضا نہ ہوئی۔ جو بات حضور بابا صاحب نے کہی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عمر بھر تہجد ایک بھی قضا نہ ہو۔ سب صلحاء، اولیاء، علماء قطاروں میں سر جھکا کے کھڑے تھے۔ جب یہ وصیت بتائی گئی تو جنازے کے لیے آگے بڑھنے کی جرت کسی نے نہ کی۔ اتنے میں نقاب پوش ایک بزرگ آگے بڑھے، نقاب پوش۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کے جب جانے لگے، وہ مرید پہلی صف میں اسی دھیان میں تھا، اس نے دوڑ کر دامن پکڑ لیا۔ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھ لینا۔ جاتے جاتے یہ تو بتا جائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ نقاب پلٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے۔ اس نے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے، یہ جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ فقا فنا تو اس خود پہ وارد ہونی تھی جس کو تبدل کی چھری سے ذبح کر دیا، جس کو تبدیل کی چھری سے ذبح کر دیا، جس کا انخلا کر دیا، جس سے جدا ہو گئے، جس کو الگ ہو گئے۔ فنا تو اس ذات پر وارد ہونی تھی جس کو زندگی میں الگ کر دیا۔ تو جس پر فنا تھی وہ تو الگ ہو گئی، وہ تو رہی نہیں۔ اب جب فنا کے تشخص کو مٹا دیا، اب وہ لوگ صاحب بقا ہو جاتے ہیں۔ جب صاحب بقا ہوتے ہیں تو ان کی ہر ادا کو بقا ہوتی ہے، اس لیے وہ وصال کے بعد ہر ایک کی بات بھول جاتی ہے، ان کے ذکر کو بھی بقا ہوتی ہے۔